کیرلا سے دیوانہ چلا ہے اور وہ حج کرے گا جا کر کے 2023 میں، یاد رکھیں وہ جدھر سے گزرتا ہے بچے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، جوان اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، بوڑھے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور کتنے تو ایسے ہیں جو اس سے ملاقات کے متمنی ہیں، اور کتنے تو ایسے ہیں جو اس کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، اور کتنے تو ایسے ہیں جو یہ لو لگائے ہوئے ہیں کہ وہ دیوانہ ہماری طرف سے گزر کے جائے، ہم اس کی راہ میں پھول بھی بچھائیں، اپنے دلوں کو بھی بچھا دیں۔ سبحان اللہ۔ بتائیں اس سے پہلے اس دیوانے کو کوئی جانتا تھا؟ بتائیں اس سے پہلے اس شخص کو کوئی جانتا تھا؟ اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ لوگ دن رات ٹی آر پی کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، لوگ دن رات شہرت حاصل کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، لیکن کیرلا کے ایک دیوانے نے بتا دیا ہے جو للہیت کے لیے زندگی گزارتا ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارتا ہے، جو رسول اللہ کی محبت کے لیے زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے قرآن فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزتوں کی منزل پر فائز کر دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلت دے دیتا ہے۔ اور کیرلا سے جب وہ چلا ہے اس نے یہ ارادہ نہ کیا تھا، اس نے اپنے دماغ میں یہ نہ سوچا تھا کہ لوگ میرے شانہ بشانہ چلیں گے، لوگ میرے جو راستے میں ہمدرد ہو جائیں گے۔ وہ بس للہیت کے لیے گھر سے چلا تھا، اللہ کی رحمت پر اس کی امید ٹکی ہوئی تھی، اللہ نے اسے ایسی مدد دی ہے، اللہ نے اسے ایسی ٹی آر پی دی ہے، اللہ نے اسے ایسی شہرت دی ہے، جس جگہ سے گزرتا ہے لوگ ساتھ ہو جاتے ہیں، جس قبیلے سے گزرتا ہے لوگ ساتھ ہو جاتے ہیں، جس سڑک سے گزرتا ہے لوگ ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اور لوگ ساتھ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ راضی ہے، رسول اللہ راضی ہے۔ اور کتنے لوگ آئے ہیں اور آ کر کے ٹی آر پی کے چکر میں یہ دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں، لیکن دیوانے نے بتا دیا ہے جو کام اگر للہیت کے لیے کیا جائے اللہ اس کام کو دنیا میں بھی آباد رکھتا ہے، قیامت میں بھی اجر عطا فرمائے گا۔ اور تقریباً 55 دن اس دیوانے کو چلتے ہوئے ہو گئے ہیں، متواتر وہ سفر کر رہا ہے، سفر کرتا چلا جا رہا ہے، سفر طے کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور اپنی جسم کی پرواہ نہیں ہے، اپنے پیروں کی اپنی طاقت کی پرواہ نہیں ہے، بلکہ اس نے یہ ٹھان لیا ہے کہ مجھے مکہ جانا ہے، مجھے سعودی عرب جانا ہے، مکہ کا طواف کرنا ہے، صفا مروہ کو دیکھنا ہے، مجھے جانا ہے، مدینے کا دیدار کرنا ہے۔ یاد رکھیں جب اس نے یہ جو ارادہ کیا تو اللہ نے جو اس کی مدد فرمائی ہے، اور ایسی مدد فرمائی ہے، ایسی مدد فرمائی ہے، لوگ روک روک کر کے کہتے ہیں آج ہمارے یہاں قیام کر لے، آج ہمارے یہاں قیام کر لے، آج ہمارے یہاں قیام کر لے۔ اور اس دیوانے کو شاسن اور پرشاسن سے کہنا پڑ رہا ہے کہ لوگ میرے آڑے آ رہے ہیں، آپ ان سے کہیں کہ یہ میرے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، تاکہ میں بہت جلد مکہ پہنچ جاؤں، اور مکہ پہنچنے کے بعد میں مکے کا طواف کروں، مدینے کا دیدار کروں، اور میری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے۔ اور یارو ایسا مقصد بناؤ، اپنی زندگی کا ایسا مقصد بناؤ جو مقصد دنیا والے دیکھیں، دیکھ کر کے کہیں کہ یار جب اس کے مقصد کا یہ عالم ہے تو اس کے کردار کا عالم کیا ہوگا۔ اور یاد رکھیں کردار کو جب دیکھیں تو یہ کہہ دیں کہ جب دیوانے کی پوزیشن کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کی دیوانگی اور مصطفیٰ کی عزت کا عالم کیا ہوگا۔ یاد رکھیں کہ جو دیوانہ اللہ رسول کی راہ میں نکل جاتا ہے اللہ اس کی دنیا و آخرت میں مدد فرمایا کرتا ہے، تو اس سے تیرے مال کا حساب لیا جائے گا۔ یاد رکھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، آپ سے ایک حدیث مروی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں مدینے والے آقا نے ارشاد فرمایا جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے تو اللہ اس سے اس کے مال کا حساب لے گا، اللہ اس سے اس کی دولت کا حساب لے گا۔ اور اندیشہ ہے کہیں وہ یہودی ہو کر کے مرے یا جو ہے عیسائی ہو کر کے مرے، تو یار ایسے مال سے کون سا فائدہ ہے جو ایمان چھیننے کی علامت بنے؟ ایسے مال سے کون سا فائدہ ہے جس مال کی وجہ سے ایمان چھین لیا جائے، ایمان ختم ہوتا ہوا چلا جائے؟ اور یاد رکھ اگر تو صاحب استطاعت ہے
ہے تو بڑے بڑے پلاٹ نہ خرید، پہلے حج کر. اور یاد رکھ اگر تو صاحب استطاعت ہے تو بڑی بڑی بلڈنگیں نہ بنا، پہلے حج کر. اور یاد رکھ اگر تو صاحب استطاعت ہے تو بڑی بڑی گاڑیاں نہ خرید، پہلے حج کر. کیونکہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں اور سید صاحب بیٹھے ہیں اور قاری اسرار الحق صاحب بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں آپ کو بتاؤں، اور بڑی بڑی گاڑیاں خریدنا ضروری نہیں ہے، بڑے بڑے پلاٹ خریدنا ضروری نہیں ہے، بڑی بڑی عمارتیں بنانا ضروری نہیں ہے. اگر اللہ نے تجھے صاحب استطاعت بنا دیا ہے، اگر اللہ نے تجھے مال عطا کر دیا ہے، اگر اللہ نے تجھے اتنی دولت دے دی ہے کہ تو اس دولت کے ذریعے کعبے کا حج کر سکتا ہے، تو پلاٹ خرید ہی مت خرید، بلڈنگ بنا مت بنا، تو بڑی بڑی گاڑیاں خرید مت خرید، لیکن پیسہ خرچ کر کے کعبے کا حج کرنے چلا جا، ورنہ اللہ قیامت میں تجھ سے تیرے مال کا حساب لے گا. اور لوگوں اس جلسے سے یہ پیغام لے کر کے جاؤ کہ اللہ ہمیں صاحب استطاعت بنا دے گا. ہم پلاٹ خریدیں نہ خریدیں، بلڈنگیں بنائیں نہ بنائیں، ہم گھر بنائیں نہ بنائیں، بڑی بڑی مارکیٹیں بڑی بڑی گاڑیاں خریدیں نہ خریدیں، اگر اللہ ہمیں